جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاءاللہ دیکھا نا جی, الحمدللہ سارے ساتھی آگے ہو گئے. اب سارے ساتھی بات توجہ سے انشاءاللہ سن لیں گے. بات شروع کریں بھائی. یہ دروازے والوں سے اجازت لو بھی, بات شروع کریں. ان سے پوچھو پہلے, یہ جو دروازے پہ ساتھی کھڑے ان سے پوچھو بات شروع کر لیں. بھی بات تھوڑی کر لیں, ضروری ہے کوئی لمبی بات ہی کرنی. سارے متوجہ تو ہونا بھائی, اتنے وقت آدمی نکال کے آتا ہے. پوچھ لو بھی, دروازے والے ساتھیوں سے پوچھو بات شروع کر لیں. پوچھو جی, ان سے پوچھ لو اور ان کو اندر لے آؤ نا. جو ساتھی ویسے ہی کھڑے ان کو اندر لے آؤ. الحمدللہ ثم الحمدللہ, سارے متوجہ ہو گئے نا. چلو یہ بات شروع کریں ہم. الحمدللہ الذی خالق کل شیء وهو على كل شيء وكيل. الحمد لله الذي له مقاليد السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الحمد لله الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعترته وعشيرته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذهب الصالحون الاول فالاول وتبقى الحفالہ كحفالة الشعیر او التمر لا يباليهم الله بالا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه او كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائیو, بات کو شروع کرنے سے پہلے ہم سارے کے سارے جتنے بھی کرسی پہ بیٹھے ہیں, نیچے بیٹھے ہیں, سٹیج پر ہیں, ہم سارے محتاج ہیں. اس بات کی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ جو بات کہیں گے, سنیں گے, عمل کریں گے انشاءاللہ. سارے کہو انشاءاللہ. وہ پچھلے والے نہیں کہہ رہے نا, سارے کہو انشاءاللہ. دیکھو یہ اللہ ہی کہلواتے ہیں نا, انشاءاللہ اللہ نہیں کہلوایا ہے. کہ ہم نے اس کی مشیت کے ساتھ اپنی چاہت کو جوڑا ہے کہ اگر اللہ چاہیں گے تو انشاءاللہ عمل کریں گے. اللہ انشاءاللہ توفیق دے دیں گے. تو سب نے نیت کر لی نا بھائی. دوسری بات یہ ہے, دیکھو میرے بھائیو, ساتھ ساتھ اس ذہن کے ساتھ حاضر باش ہو کر بیٹھیں کہ جو بات سنیں گے انشاءاللہ اس کو آگے بھی پہنچائیں گے. کہہ لو انشاءاللہ. نہیں تسی انشاءاللہ تھوڑی ڈھیلی رکھو یار, تھوڑی نا زیادہ تسی نا تھوڑا جا نرم, ہاتھ ذرا نرم رکھو. سنو بھائی, اگر عمل کی نیت کے ساتھ بیٹھیں گے اور عمل پہ پڑ جائیں گے, اللہ کی ذات کے ہاں جنت الفردوس کے راستے ہمارے لیے ہموار ہو جائیں گے. اور اگر اس کو آگے پہنچائیں گے, اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملے گی. اللہ کے نبی نے دعا پتہ کیا دی؟ نظر اللہ عمران من سمع منا شیئا فبلغہ کما سمع او کما قال. اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اللہ سر سبز و شاداب رکھے اس آدمی کو جو ہماری بات کو سنے اور اس کو اسی طرح آگے پہنچا دے. لو جی کتنی بڑی دعا مل جائے گی. دو نیتیں, ایک عمل کی نیت ہو اور دوسری کیا ہے, آگے پہنچانے کی نیت. دیکھو اگر آگے پہنچانے کی نیت سے بیٹھیں گے
بات کو ہم توجہ سے سن بھی سکیں گے نا، محفوظ کریں گے، پھر ہی تو آگے پہنچائیں گے نا جا کے. تو دونوں نیتیں کر لی نا بھائی. لو جی، اب ایک بات میں تمہید کے طور پہ کہنے لگا ہوں نا، اس کے بعد پھر ایک دو حدیثیں ذہن میں ہیں، وہ آپ کو سنانی ہیں. تمہید والی بات سنو. معالج، علاج کرنے والے دو قسم کے ہوتے ہیں. توجہ دو بھی سارے. علاج کرنے والے کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ معالج کہتے ہیں نا اس کو، معالج، علاج کرنے والا. عربی میں اس کو طبیب کہتے ہیں، انگریزی میں ڈاکٹر کہتے ہیں، اور جدید عربی میں الدکتور کا لفظ بولا جاتا ہے. تو ہم یہاں طبیب کا لفظ بول لیتے ہیں، وہی ایک ہی معنی میں ہی ہے کہ طبیب دو طرح کے ہوتے ہیں، علاج کرنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک علاج کرنے والا وہ ہے جو جسمانی علاج کرتا ہے، جو جسمانی علاج کرنے والا ہے، اور دوسرا معالج ہوتا ہے، روحانی معالج ہوتا ہے، جو روح کا علاج کرتا ہے. دیکھو میرے بھائیو، جو معالج جسمانی ہے، جسم کا علاج کرنے والا، وہ خدا داد صلاحیتوں کے ذریعہ سے جسم میں پیدا ہونے والے امراض کے اسباب بتلاتا ہے کہ اگر لبلبہ اثر انداز ہو جائے، اس پر کوئی چیز اثر کر جائے تو پھر وہ شوگر وغیرہ کا سبب بن جاتی ہے. اور اگر آدمی مرچ مسالے تیز استعمال کرے تو وہ معدے کے السر کا سبب بن جاتی ہے، اور اس کے ذریعہ سے آدمی کو بواسیر بھی ہو سکتی ہے. اور اگر کوئی آدمی چکناہٹ کو زیادہ استعمال کرے، گھی ہے، بالائی ہے، آئل وغیرہ ہے، اس کے ذریعہ سے اس کے ہارٹ کا مسئلہ بن سکتا ہے، بلڈ پریشر ہو سکتا ہے. یہ کام ہیں جسمانی معالج کے. کیوں جی؟ ایسے ہی ہے نا، ڈاکٹر یہی بتاتے ہیں. اور دوسرا طبیب ہوتا ہے، وہ روحانی طبیب ہوتا ہے. دوسرا طبیب کون سا ہوتا ہے بھائی؟ روحانی طبیب. روحانی طبیب کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ روح میں پیدا ہونے والے امراض کی نشاندہی کرتا ہے. روح میں پیدا ہونے والے امراض کی نشاندہی کرتا ہے، اور جن اعمال سے احوال اترتے ہیں، حالات آتے ہیں، ان اعمال کو بتلاتا ہے. ٹھیک ہے بھائیو؟ بھائی متوجہ ہو نا سارے. جی مشکل گل ہو گئی نا تو آپ کسی آسان راستے میں نکل جاؤں گے، اس واسطے تسی توجہ رکھیو. معالج کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ بولو میرے ساتھ. دو قسم کے ہوتے ہیں نا. ایک جسمانی معالج ہے اور دوسرا کیا ہے؟ روحانی. جسمانی معالج کی بات کر چکا ہوں. اور روحانی معالج کس کو کہتے ہیں؟ جو روح کے امراض کے سبب بتلاتا ہے اور مختلف اعمال سے جو احوال پیدا ہوتے ہیں ان کو بتاتا ہے. ٹھیک ہے بھائیو؟ ٹھیک ہے بھائی. اب ان دونوں کے بعد اگلی بات سنو. جو جسمانی معالج ہے اس کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. کیوں جی؟ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ اگر ڈاکٹروں کی تشخیص ہوتی ہے وہ صحیح بھی ہو جاتی ہے، اور وہ تشخیص ہوتی غلط بھی ہو جاتی ہے. لیکن میرے بھائیو، جو روحانی طبیب ہوتا ہے، روحانی معالج ہیں، اور ہمارے روحانی معالج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو روحانی طبیب ہوتا ہے اس کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس کی فہم و فراست پر، اس کی فکر و نظر پر، اور اس کے ذہن و قلوب کے اوپر اللہ کے پہرے ہوا کرتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ اس میں یہی بتا رہے ہیں، اللہ اس میں یہی بتا رہے. اللہ پاک کی ذات عالی نے عقل پیدا کی نا، عقل. وہ روحانی معالج جو ہمارے روحانی معالج ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عقل کے بارے میں محدثین و مفسرین نے ما انت بکاہن ولا مجنون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اس جیسی آیات کے تحت میں یہ بات لکھی ہے
اس جیسی آیات کے تحت میں یہ بات لکھی کہ اللہ کی ذات نے عقل کو پیدا کیا، عقل کو پیدا کرنے کے بعد اس کے 100 حصے کیے، ان میں سے ایک حصہ اللہ کی ذات نے پوری کائنات کو عطا فرمایا ہے، جس میں ڈاکٹر ہیں، فلاسفر ہیں اور سائنٹسٹ ہیں، دنیا کے فہم و فراست رکھنے والے اس ایک حصے کو استعمال کر رہے ہیں، اور اللہ نے 99 حصے اپنے پیارے نبی کو عطا فرمائے ہیں۔ یہ آواز تھوڑی سی ٹلی نہ کر لی ذرا، بہت ہی گھٹ وجنی، میرا ساہ کھچ دی تھوڑی، فون اتنے ہے کوئی تھوڑا جا نا ہلکا جی ذرا ہو جائے، زیادہ نہ ہو، مناسب جی، بس متوجہ ہو بھائی، بس توجہ ایک کو نہ زیادہ کرو، یعنی آواز نو تھوڑا جی نرم کر دے بھائی، بات سمجھ آئی؟ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل کے بارے میں نے بات کہی نا، محدثین کی کہی ہوئی بات نقل کی۔ قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ بہت بڑے سیرت نگار ہیں۔ نہیں ٹھیک ہے، پیچھے آواز نہیں مانو سے اینو بند کرو، وہ ٹھیک سی گی اتنا تو چلو بھی توجہ کرو۔ قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو مثال سے بڑے خوبصورت انداز میں اپنی کتاب الشفاء کے اندر سمجھایا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل اور ان کے مقابلے میں پوری کائنات کی عقلیں اگر ان کا موازنہ کرنا ہو تو فرمایا یوں سمجھو جیسے ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا بے کراں سمندر ہو، اس کا ایک قطرہ نکال کے ہاتھ پہ رکھ لو، فرمایا یہ ساری کائنات کی عقلیں ہیں، اور یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن دوسی، ان کی عادت تھی حضور علیہ السلام کی ہر بات کو لکھتے تھے، اچانک لکھنا چھوڑ دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ابو ہریرہ بیٹے کیا بات؟ بیٹے یہ نہیں کرو، یہ جو بچے جس نے تصویر کھینچی ہے نا اس کو سمجھاؤ، یہ بات بڑوں کی بات ماننی چاہیے، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے نا کوئی کہو، جو ساتھ بڑا بیٹھا ہوا ہے نا اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھو اور اس کو یہ جملہ کہو کہ بیٹے بڑوں کی بات ماننی چاہیے، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہو۔ چلو دیکھو کہیں گے تو رکیں گے نا، یہ بچہ ہے، اب اس کو جرت کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ ہم گرد و نواح میں اس کی توجہ نہیں دے رہے۔ اب تصویر کشی بیچارہ کر رہا، مسجد کے ماحول میں بیٹھے ہیں، فرشتوں کا ماحول ہے، اب اس کو کوئی روکے گا تو روکے گا نا، اور انشاءاللہ اب نہیں وہ کرے گا، اب میں نے کہہ دیا وہ نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائیو عادت بناؤ، گھروں میں بھی اس کی فضا بناؤ، ہر بچے کے پاس موبائل ہے، کم از کم ان کو کہو تو صحیح بیٹے نہ کرو، بیٹے نہ کرو۔ ہم کہتے نہیں، بچوں کے اندر دیدہ دلیری پیدا ہوتی چلی جا رہی، بلکہ باپ سے آ کر بیٹا مانگتا ہے پاپا ذرا مجھے نیٹ چلا کے موبائل تو دیں۔ اب وہ بچہ دیکھتا رہتا ہے اور دیکھتا پتہ نہیں کیا دیکھ رہا، جب ماما قریب ہوتی ہے، اماں قریب ہوتی ہے، ابا قریب ہوتا ہے، فوراً کہتا ہے دیکھو یحییٰ علیہ السلام کی خبر ہے، کہنا دی خبر ہے، وہ تو پہلو پتہ نہیں کی کر رہے سی، نال ہی کہندا دیکھا یحییٰ علیہ السلام دی امی خبر آ دیکھا مسجد نبی دے کولر گڈے سونے لگے ہوئے۔ اللہ کا واسطہ میرے بھائیو توجہ دو ان باتوں پر، اس کے نقصانات ہماری لچک کے پتہ کیا ہو رہے ہیں؟ نقصان بتاؤں اس کا، متوجہ ہو بھی سارے؟ اس کا ایک نقصان پتہ کیا ہو رہا؟ ان آنکھوں نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، بہت ساروں نے دیکھا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دینے والا وہ وہاں جا کر یوں پکڑ کے گزرتا ہے، یوں گزرتے 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 باب بقیع سے نکل جاتا ہے، اسے اتنا بھی نہیں پتا کس ذات کے سامنے سے ہو کے آ رہا۔ اللہ کا واسطہ توجہ دو، بہت ہم دور نکل رہے ہیں۔ خدا کی قسم اگر ان راستوں پہ پڑ گئے تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، اس لیے اپنے آپ کو بچائیں، محفوظ کریں۔ تو اس لیے اگر کوئی ایسا کرے نا، کہنے کی عادت ڈالو، گھروں میں بھی کہو گے بھی گھروں میں، کون کون کہے گا؟ لو جی میں بھی کہوں، سارے کہو بھائی، مزاج بناؤ کہنے کا۔ اب اثر لے رہے نہیں لے رہے یہ بات کی باتیں ہیں، پہلے ہم بات تو رکھنا شروع کریں، ہم بات کریں گے، اللہ ان کی طبیعتوں پہ بچوں پہ اثر ڈالیں گے، کرو گے نا انشاءاللہ۔ لو جی بات دوبارہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو لکھنا چھوڑ دیا۔ جب چھوڑا تو آپ علیہ السلام نے کہا ابو ہریرہ کیا بات ہے، لکھنا کیوں چھوڑ دیا؟ فرمایا اللہ کے پیارے محبوب
آپ کبھی بات ہنسی میں مزاح میں کرتے ہیں, کبھی بات سنجیدگی میں کرتے ہیں, اور کبھی بات آپ غصے میں بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کی ہر بات کو لکھوں. اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب کے اندر یہ بات کہی, ارے ابو ہریرہ لکھا کر, اس زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا. اس زبان سے سوائے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. ٹھیک ہے بھائیو, اب اس ساری بات کا لب لباب بتاؤں, یہ جتنی اب تک تمہید کہہ کے ہٹاؤں, بس وہ لب لباب یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز کے اندر غلطی ہو سکتی ہے. سورج بجائے مشرق کے مغرب سے نکل سکتا ہے, یہ رات دن میں دن رات میں تبدیل ہو سکتی ہے, اور کائنات کی ہر چیز میں کجی ٹیڑھا پن ہو سکتا ہے. پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں, سورج چاند ستارے اور وہ اپنی روشنی کو ختم کر سکتے ہیں, لیکن جو بات اللہ کے پیارے محبوب نے زبان سے کہہ دی وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی. کیوں جی ایسے ہے؟ ہمارا سب کا ایمان کہتا ہے, کیونکہ سارا ہے, سب کا ہے نا ایمان. دوبارہ پھر اسی جملے کو کہوں تو آپ کہنا بے شک اس پر بھی آپ کو اجر ملے گا. دنیا کی ہر چیز غلط ہو سکتی ہے, یہ رات دن دن رات میں تبدیل ہو سکتی ہے, یہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں, اور ساری زمین و آسمان میں نقل و حرکت ہو سکتی ہے, سورج چاند ستارے یہ اپنی روشنی کو کھو سکتے ہیں, لیکن جو بات اللہ کے پیارے محبوب نے کہی وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی. کہو بے شک. بس یہ جملہ میں ساری تمہید سے دماغ میں آگ پہ ڈالنا چاہتا تھا. بھی سب کے ذہن میں بات بیٹھ گئی نا. لو جی اب اگلی حدیث سنو جو میں سنانا چاہتا تھا. 2 حدیث ذکر کر رہا ہوں. پہلی کے راوی عبداللہ ابن عمر ہیں, اور وہ ابن ماجہ میں روایت موجود ہے, اس کا ایک حصہ سنانا ہے. اور دوسری روایت کے راوی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ, محمد بن محمد غزالی, یہ 5ویں 6ٹھی صدی ہجری کے اللہ والوں میں گزرے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں اس کو ذکر فرمایا ہے. 2 حدیثیں ہو گئی, ایک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے, اور دوسری حدیث کون سی ہو گئی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے. لو جی سنو پہلی بات. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذی مضوا. یہ پہلی روایت کے الفاظ ہیں. اب دوسری کے سنو, ترجمہ اکٹھے کر لوں گا نا. دوسری روایت کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے اس میں کہا, فَإِذَا أَبْغَضَ النَّاسُ فُقَرَاءَهُمْ وَأَظْهَرُوا عِمَارَةَ الدُّنْيَا وَتَقَالَبُوا عَلَى جَمْعِ الدَّرَاهِمِ فَرَمَاهُمُ اللَّهُ بِأَرْبَعِ خِصَالٍ بِالْقَحْطِ مِنَ الزَّمَانِ وَالْجَوْرِ مِنَ السُّلْطَانِ وَالْخِيَانَةِ من ولات الحکام والشوکۃ من الاعداء او کما قال. لو یہ 2. اب بیٹے بات سن, ادھر بیٹھو, توجہ کرو میرے بیٹے, توجہ کرو, تھوڑی دیر بیٹھو بس, اب فارغ ہو جانا نا. متوجہ ہو نا بھی سارے؟ الحمدللہ آپ کی توجہ, یقین کریں آپ کے روحانی اثرات میرے اوپر منتقل ہو رہے ہیں نا. آپ کی توجہ سے اللہ پاک دعا کرو کوئی صحیح بات کہلوا دے جو ہمارے سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے. بے متوجہ ہو نا سارے. اب اس کا ترجمہ سنو. اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جب لوگ بے حیائی کے اندر مبتلا ہو جائیں گے, اللہ ان پر ایسی بیماریاں مسلط کریں گے جن بیماریوں کا ان کے بڑوں نے نام بھی نہیں سنا ہوگا. اور دوسری بات ارشاد فرمائی, جب لوگ اللہ والوں سے نفرت کرنے لگیں گے اور دنیا بنانے میں لگ جائیں گے, روپے پیسے کے حریص ہو جائیں گے, اللہ ان کو 4 عذابات کے اندر مبتلا کر دیں گے. پہلا عذاب یہ ہے کہ ان کے اوپر قحط نازل ہوں گے, اور دوسرا عذاب یہ ہے کہ حکمران ظالم ہوں گے, اور تیسرا عذاب یہ ہے حکمران طبقہ خائن ہوگا, اور چوتھا عذاب یہ ہے کہ غیر ان پر مسلط ہو جائیں گے. دوبارہ پھر سن, دیکھو جلدی کوئی نہیں, یہ سبق یاد کر کے جانا ہے تاکہ ہم دوسروں کو سنا سکیں. دیکھو میرے بھائیو,
جب ایک بات کا پتہ ہی نہ چلا، ذہن میں ہی نہ رہی، عمل کیا کریں گے اس پر؟ دیکھو جی پتہ ہی نہ چلا، اب میں تیز تیز بول کے چلا گیا، آپ نے ہاں ایک بات کہی تھی، کوئی سنی تھی، تو اب ذہن میں نہیں تو عمل کیسے ہوگا؟ دوبارہ پھر سنو، انشاءاللہ میں آپ کے ذہن میں اترنے تک میں اس سے نہ اکتاؤں گا نہ تھکاوٹ محسوس کروں گا۔ آپ تو نہیں تھکاوٹ محسوس کریں گے؟ نہیں انشاءاللہ، اللہ رسول کی بات سے کون تھکاوٹ محسوس کرتا ہے؟ لو دوبارہ سنو، اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بے حیائی عام ہو جائے گی اللہ ان کو طاعون اور اس جیسی بیماریوں میں مبتلا کریں گے جو ان کے بڑوں نے کبھی ان کا نام بھی سنا نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی جس وقت لوگ اللہ والوں سے نفرت کرنے لگیں گے اور دنیا بنانے میں لگ جائیں گے اور روپے پیسے کے حریص بن جائیں گے، اللہ ان کو 4 عذابات کے اندر مبتلا کریں گے۔ پہلا عذاب یہ ہوگا کہ ان کے اوپر قحط پڑیں گے، اور دوسرا عذاب یہ ہوگا کہ حکمران ظالم ہوں گے، اور تیسرا عذاب یہ ہوگا حکمران طبقہ وہ خائن ہوگا، اور چوتھا عذاب یہ ہے کہ اللہ غیروں کو دشمنوں کو ان کے سروں پہ مسلط کر دیں گے۔ کبھی سمجھ آئی؟ اچھا جی اب میں نے آپ سے بات کرنی ہے نا، آپ نے مجھے جواب دینا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام، میں وہ فرمان بولوں گا، آپ نے کہنا اس کے بدلے میں یہ ہوگا نا، یہ آپ نے بتانا ہے، بتاؤ گے نا انشاءاللہ۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جب بے حیائی عام ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ آپ بولو۔ بیماریاں عام ہو جائیں گی، ایسی ایسی بیماریاں ہوں گی جن کا ان کے بڑوں نے سنا بھی نہیں ہوگا، جن کا ان کے بڑوں نے سنا بھی نہیں ہوگا۔ اگلی بات سنو، آگے 3 باتیں اللہ کے محبوب نے فرمائی جب لوگ اللہ والوں سے نفرت کرنے لگیں گے۔ متوجہ رہنا بھائیو، جب لوگ اللہ والوں سے نفرت کرنے لگیں گے، دنیا کے بنانے میں لگ جائیں گے، روپے پیسے کے حریص ہو جائیں گے۔ 3 باتیں بولو بھائی۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ لوگ اونچی بولو بھائیو، وہ پیچھے تک بولو، جو دروازے تک بیٹھے نا وہ بھی بولو ساتھ، اللہ والوں سے سارے بولو، اللہ والوں سے، یہ ادھر سے بھی بولو، سارے بولو۔ دیکھو بھائی میں ایک بات عرض کروں، اب بڑا چھوٹا ہونا، بولنے نہ بولنے سے آدمی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا۔ میں بڑا ہوں، میں نے نہیں بولنا، نہیں، یہ نہیں اچھا ہوتا۔ ہر آدمی محتاج ہے، مگر میں بھی آپ کی جگہ بیٹھا ہوں نا، مجھے بھی بولنا چاہیے، بھی میرا حق ہے، اللہ کے نبی کی بات ہے، بولیں گے نا سارے انشاءاللہ۔ وہ جڑے ساتھی میرے ورگے سفید ریش ہوندے نا، وہ کہندے یار کتے لفظ اگے پیچھے نہ ہو جائے، میں کہڑا کوئی ایڈیا لگا ہوا، جے کوئی غلط ہو گیا پھر کی ہو جائے، دوبارہ کہہ لیں گے۔ متوجہ ہونا بھائی۔ لو جی 3 باتیں کہیں، پہلی بات کہہ کے دوبارہ کہتے چلو۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بے حیائی عام ہو جائے گی اللہ طاعون اور اس جیسی بیماریوں میں الجھا دیں گے کہ بڑوں نے ان کا نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ ایک اور دوسری بات ارشاد، یہ میرے ساتھ کہو۔ اب پہلی بات کیا گئی؟ لوگ اللہ والوں سے کیا کریں گے؟ نمبر 2 دنیا بنانے میں، نمبر 3 روپے پیسے کے۔ ایتھے آگے ٹلی ہو گئی آواز، اور ٹلی ہو گئی نا، ایسی آواز ہے نا۔ ایک بندے نے کسی کو پیسے لینے سی، انہوں فون کیا کہ بھاجی گلاں باتاں کیتی، کی حال ہے؟ ہو ٹھیک ٹھاک؟ ہاں جی، کہ ٹھیک ہے کردا رہا سارا۔ کہ یار تو میرے پیسے دینے سی، آواز نہیں کہ آ رہی، آواز نہیں آ رہی۔ وہ کہ یار انہیں پھر وہ پیسے والی بات چھوڑ دی، کہ کی حال ہے اپنا چاچا ماما فلانا ٹمکانا، ہاں پھر ہاں نہ شروع ہو گئی۔ آخر تے کہندا یار وہ پیسے دینے، آواز نہیں آ رہی۔ وہ بندہ بڑا، انہیں پھر دوبارہ شروع کر لی ادھرلیاں گلاں نا، اوتھے ہاں نہ کریے، پیسیاں تے کہے آواز نہیں آندی۔ وہ آپریٹر درمیان چ بیٹھا سیگا ٹیلی فون دے محکمے والا، انہیں آواز سنی تو انہوں کہندا بھائی کیوں تنگ کردا، چنگی بھلی آواز آ رہی ہے۔ کہندا تھانوں آ رہی ہے؟ کہندے ہاں جی۔ کہندا دے دیو پھر پیسے۔ روپے پیسے دے حریص ہون تے تھوڑی آواز مدھم ہو گئی۔ میں کہ پتہ نہیں تھوڑے دی سٹ پین لا پئی سانوں، کہندا گھبراؤ نہیں، کہیں گے اللہ ہمارے لیے راستہ نکال دیں گے۔ چلو دوبارہ سنو، سبق یہ یاد کر کچھ نہ کہا گیا، خدا کی قسم اگر یہ بات ہی دماغ میں بٹھا کر پورے علاقے میں پھیلا دی گئی، کتنے لوگ عمل پہ آئیں گے، کتنے لوگ اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں گے۔ دوبارہ پھر سنو بھائی، کوئی جلدی نہیں ہے، علماء گھبرائے نہ بھائی، جڑے اسٹیج تے نہ گھبرائیے، باقی تو مجمع کا قابو آ جانا۔ انہیں سے یار کی نہانے والے کو شروع کرتا کام، کوئی نہیں، کہی جاؤ، بہرحال کر کے ہی جانا جو مرضی ہو۔
तैयार होना इंशाअल्लाह। लो जी सुनो पहली बात, फरमाया जब बेहयाई आम हो जाएगी, ये इब्ने माजा की रिवायत का तर्जुमा कर रहा हूं ताकि चलो कोई आदमी आगे भी नकल कर सकता ना। जब बेहयाई आम हो जाएगी, अल्लाह ताउन जैसी बीमारियां और ऐसी ऐसी बीमारियों में उलझाएंगे कि इनके बड़ों ने नाम भी नहीं सुना होगा। और दूसरी बात इरशाद फरमाई, जब लोग अल्लाह वालों से नफरत करने लगेंगे, दुनिया के बनाने में लग जाएंगे, रुपए पैसे के हरीस हो जाएंगे। तीन बातें बोलो सारे, जब लोग बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, देखो सबकी जुबान पे आ गया। जब लोग, मेरे साथ को, जब लोग, ओए अगेस्ट ब्रेक तो लो, मेरे नाल ना चलो। जब लोग अल्लाह वालों से नफरत करने लगेंगे, दुनिया बनाने में लग जाएंगे, रुपए पैसे के हरीस हो जाएंगे। ला अब तुम कहना नंबर एक, अब बोलो, फिर पीछे कम हो गया। हाँ देखे ना, आ रहे ये जेन बिल्कुल ताजा ना, इन्होंने बिलों का कोई परेशानी, कोई टेंशन ना, गैस दी ना बिल का, बिल्कुल फ्रेश। एक मौलाना साहब कहते हसीए खेते सुहा, ऐदा मुंह हसन ਲਈ ਉੱਚਾ ਕਰੀਦਾ, ऐदा खोलीदा, उतो ही बिल याद आंदा, 25,000 रुपया गैस का बिल आया, उतो मुंह बंद करके कहता थले हो जाए हसना, कहता खेते सुहा, कहता हूं देखो इन्होंने बिल्कुल फ्रेश ज़हन, इन्होंने कोई टेंशन नहीं। देखो दीन में आएंगे ना, अल्लाह मौत तक की इसी तरह टेंशनों से बचा के रखेंगे। ठीक है भाई, चलो भी दोबारा वापस। ये जो दरमियान में तफन्नुन के तौर पे कोई बात लाता हूं ना, ताजगी के लिए जरा ला रहा हूं, एम ना सुते ही रही हो फिर कहना यार चलो यार बस कर, इससे बचाने के लिए कर रहा हूं। दोबारा फिर सुनो भाई, तैयार हो ना? चलो जी, जब लोग, सारे बोलो यार, सर पिछले वाले ही बोलो, जब लोग अल्लाह वालों से, नंबर 2 दुनिया बनाने में, नंबर 3 रुपए पैसे के हरीस हो जाए। अब जवाब सुनो अल्लाह के नबी का, फरमाहुमुल्लाहु बिअरबअ खिसाल, अल्लाह के प्यारे महबूब ने फरमाया अल्लाह फिर 4 किस्म के अजाबात के अंदर इनको मुब्तला कर देंगे। मेरे भाइयों दिल दिमाग पे हाथ रख के सोचना, अल्लाह के नबी की, सच्चे नबी की बात सच्ची हो गई या नहीं हो गई? फरमाया पहली बात को कौन सी चीज, कौन सा अजाब होगा? अल्लाह इनके ऊपर कहत मुसल्लत कर देंगे और हुक्मरान जालिम होंगे, हुक्मरान तबका वो खाइन होगा और अल्लाह दुश्मनों को इन पर मुसल्लत कर देंगे। बोलो भाई कहत पड़ गए नहीं पड़ गए? बोलो भाई, फैसला बाजता पै गया चीनी दा कहत, पता नहीं किस चीज के कहत पड़ रहे, किस चीज के कहत पड़ रहे। और दूसरी बात में तस्दीक करो या नफी करो कि हुक्मरान जालिम आ गए या नहीं आ गए? लगता कि मजमा ना थोड़ा जा उधर भी है। दोबारा फिर पूछता हूं, जवाब दो, हुक्मरान जालिम आए या नहीं आए? देखा ना। और हुक्मरान तबका बोलो खाइन है या नहीं है? खाइन खयानत करने वाले को कहते हैं। ये अल्लाह के नबी की बात, मेरी बात नहीं है। हुक्मरान तबका वो खाइन होगा, खयानत करने वाला होगा। और चौथी बात बताओ, अल्लाह ने दुश्मनों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया नहीं कर दिया? एक बात कहूं है सख्त लेकिन सही है, जिनको अपने बाप का भी इल्म नहीं, अल्लाह ने उनको हमारे सरों पे मुसल्लत किया है। लफ्ज आप कहेंगे बाप का भी इल्म नहीं। देखो आप अल्लाह का शुक्र किया करो, अल्लाह ने मुल्क पाकिस्तान में हमें पैदा किया, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अजीजों, मेरे प्यारो, खुदा की कसम इस सरजमीन से बाहर कदम निकाल कर जिस मगरबी दुनिया से हम मुतस्सर होकर चल रहे हैं, उनको तो अपने बाप का भी नहीं पता मेरा बाप कौन है। ये हवाई बातें नहीं कर रहा हूं कि हवाई में बुड़ी उड़ी की आई कानों में पड़ी, आपको सुना रहा हूं। अब एक लड़की के पीछे 6 फिर रहे, क्या पता लगा बाप कौन है इसका? क्यों जी ऐसे है या नहीं है? मैंने लफ्ज इसलिए जो बोला गैरत को थोड़ा सा उभारने के लिए कि जिन लोगों को अपने बाप का भी इल्म नहीं है, अल्लाह ने उनको इनके सरों पे लाके मुसल्लत कर दी। क्यों जी कर दिया नहीं कर दिया? कहत पड़ गए नहीं पड़ गए? बोलो भाई, हुक्मरान जालिम आ गए या नहीं आ गए? और हुक्मरान तबका खाइन है या नहीं है? अल्लाह ने गैरों को मुसल्लत किया या नहीं किया?
اب ایک ضابطہ سمجھو، سارے سمجھو. دیکھو میرے بھائیوں، حالات کی درستگی کے لیے نیچے سے درستگی ضروری ہے، اوپر سے درستگی کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے. یہ بات سمجھنے کی کوشش کرنا. دوبارہ پھر کہتا ہوں، سمجھا کے جاؤں گا انشاءاللہ. اگر بات سمجھ نہیں آئے گی تو پھر دوبارہ کہوں گا. حالات کی درستگی کے لیے سب سے پہلے نچلوں کا صحیح ہونا ضروری ہے، بعد میں اوپر والے صحیح ہوں گے. اس وقت ہم بالکل مخالف سمت پہ چل رہے ہیں. ہم کہتے ہیں وہ صحیح ہو تو ہم صحیح ہوں گے. یہ اللہ اور اس کے رسول کا ضابطہ نہیں ہے. اللہ رسول کا ضابطہ سنو الفاظ. اللہ رسول کا ضابطہ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا کما تکونون کذالک یؤمر علیکم. یہ مشکات کی روایت ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا جیسے تم ہوو گے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے. جیسے تم ہوو گے ویسے، بولو بھائیو، ویسے حکمران ہوں گے. یہ نہیں کہا کما ملوککم کذالک انتم، یہ نہیں کہا. دیکھو اگر یہ کہا ہوتا تو بات اوپر سے نیچے کو آنی چاہیے تھی کہ جیسے تمہارے حکمران ہوں گے ویسے تم بن جاؤ گے. نہ نہ نہ، یہ نہیں کہا. اللہ کے پیارے نبی نے، جس کے بارے میں ہم سارے تصدیق کر چکے کہ ساری کائنات کے اندر کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے پیارے نبی کی بات غلط، سارے کو اللہ کے نبی کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. اس نبی نے کہا ہے جیسے تم ہوو گے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے. اس لیے بھائیوں سوچیں بدلو. اللہ کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں، دست بدستہ عرض کر رہا ہوں، سوچ بدلو، سوچ بدلو. ہم کہتے ہیں اوپر والے صحیح ہوں تو صحیح ہوں گے. یہ ضابطہ نہیں ہے. خود صحیح ہو وہ، اللہ تمہارے اوپر آنے والے حکمران خود بخود صحیح کریں گے. ہم تو نظام ترتیبی الٹ کر بیٹھے ہیں. ہے تو لطیفہ، ذہن کے قریب کرنے کے لیے کہنے لگا ہوں. پتہ نہیں اتنے رواج ہے گا یا نہیں. پہلو ساڈے ادھر علاقے چ ہوندا فیصلہ آباد والی سائڈ تے نا، کسے گھر چ شادی ہونی تے گھراں دے اندر نا منجے بستر اکٹھے کر دیندے ساڈے مہمان آنے. ہے گا رواج ایتھے؟ چلو ایتھے اجے ہے گا، ساڈے ختم ہو گیا. اچھا جی، رواج ہوتا تھا انہوں نے نا دروازہ کھڑکانا، کون ابھی اندر پوچھو بھی پھر میں بھائی فیقہ آیا جی ساڈے منڈے دی شادی آ تے تسی ادھا کرو سانو نا ایک منجا تے نال بسترا دے دے. انہیں نال مار کر پڑھی، پڑھیا لکھا منڈا نال ہونا، انہیں اتنے نا پورا نام نہ لکھنا، یہ محمد ادریس احمد ادریس کر دے. ادھا کر کے نا انہیں کری جانا. وہ ایک بندہ منجے مجھے کٹھے کر رہا سیگا، ایک دروازہ کھڑکایا، اتفاقاً انہوں نے جواب دیتا وا بھائی ساڈے کو تو نہیں ہے گا. دوسرے چ گیا انہوں نے بھی دیتا. وہی طبیعت بڑا اثر ہے یار، اسی سارے نو دینے ہیں، سن لوگ دیندے ہی نہیں. انہیں تیسرا دروازہ کھڑکایا. متوجہ ہو نا بھی سارے؟ متوجہ ہو؟ یہ تھانوں گل جڑی میں سنان لگنا بھولنی نہیں، تھی یاد رکھ لیو. اچھا انہیں دروازہ کھڑکایا، اندروں کسی نے پوچھا مستورات چ کون آ؟ انہیں کہا بھن میں بھائی فیقہ، ساڈے منڈے دا ہے ویاہ تے تسی سانو نا 4 پائی دے دیو تے اسی پھر تھانوں واپس کر دا. وہ کہندی بھی بھائی فیقیا تینوں پہلو ہی پتا وا، ساڈے تا پہلو ہی 2-4 پائیاں وا، ایک تے میں تے میری سس پیندی ہے، دوجے تے میرا بندہ تے میرا سہرا پیندا، ساڈے کو اور نا 4 پائی کوئی نہیں. وہ غصے چ پہلو ہی سیگا، غصے نہ کہندا 4 پائی دینی دیو، نہیں دینی نہ دیو، اپنی ترتیب صحیح کرو جا کے. لدسو بھول جو گی تھانوں گل، کسی نے نہیں بولنی ہے. اچھا پہلیاں شاید بول جانا، نہیں بول دے کسی نے. یہ صرف ترتیب کی بات کو ذہن کے قریب کرنے کے لیے لایا ہوں. ترتیب خراب ہو گئی نا، ہم نے ترتیب خراب کر لی ہے. ہم کہتے ہیں کہ اوپر والا طبقہ صحیح ہو پھر نچلے والے صحیح ہوں. اللہ کا رسول کہہ رہا یہ ترتیب نہیں ہے. اللہ کے نبی کیا کہہ رہے؟ ترتیب کیا ہے؟ نچلے والے تم صحیح ہو وہ، ہم تمہارے اوپر حکمران جو ہے خود بخود نیک لا کے کھڑے کر دیں گے. دیکھو میرے بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ آج ہمارا مزاج پتہ کیا بنا ہے؟ توجہ سے سنو بھائیو. ہم ہر بات اٹھا کے دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں. دیکھو جی حکومت آ کر رہی، دیکھو جی حکمران آ کر رہے فلانا. مینو پی ٹی آئی دا نہ سمجھیو، میں تمہیں گل سمجھان لی کر رہا. بات سمجھ آ گئی بھائی؟ اللہ کا شکر ہے ہوش سے دنیا میں رہتے ہیں، پاگل نہیں ہوتے. تقریراں سن کے متاثر نہیں ہو جاتا یکدم او کڈی سونی تقریر کی تھی، اس چیزوں سے متاثر نہیں ہوتے. اللہ کا شکر ہے اللہ والوں کے مقابلے میں دنیا کے کسی سلسلے کو ترجیح نہیں دیتے. اللہ کا شکر، اللہ والوں کے مقابلے میں کسی کو ترجیح نہیں دیتے، اس لیے کہ ساری زندگی انہی سلسلوں سے کھایا، اسی سے سلسلے سے چل رہے ہیں. اس لیے وفاداری اللہ والوں سے کرتے ان کے مقابلے میں کسی سے وفاداری نہیں کرتے. اللہ کرے یہ بات سمجھ میری کہ آپ کو آ گئی ہو.
دیکھو اسٹیجوں پہ کھل پہ بات کرنی چاہیے، میں مناسب نہیں سمجھتا، لیکن آپ کو بات کہہ کے جا رہا ہوں. اللہ والوں کے مقابلہ میں دوسروں کو ہم ترجیح نہیں دیا کرتے. متوجہ ہو بھائیو، ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے، ہم ہر بات ڈال کے نپٹ، اور دیکھو جی حکومت والے کر دے، دیکھو جی فلاں کر دے، یہ ہمارا مزاج بن گیا. چونکا منجا گروپ، گٹر گروپ، خودی گروپ، کرسی گروپ، چونک گروپ، فلانا گروپ، پتہ نہیں کہڑے کہڑے گروپ بن گئے. وہ گٹر تے کٹھے ہو کے بہن گٹر گروپ کہندا، اے منجا گروپ کہندا، کرسی گروپ. فضول ٹائم ضائع کرنے والی قوم میں جن کو احساس تک نہیں وقت کتنی قیمتی چیز، گوہر سے گراں تر ہیں تیری عمر کے لمحات، دیکھ کہیں ہو نہ جائیں نظر خرافات. یہ تو موتیوں سے زیادہ قیمتی وقت ہے. اب مزاج بن گیا ہر بات دوسروں پہ ڈالنے کا، ہر بات. پھر ایک بات ذہن چ آ گئی، سناؤں. پہلے پہلے سادہ زمانہ سیگا، لوگ نا علاقیاں دے اندر ایک چھوٹا تنور بنا لیندے سی، بٹیارن کہندے سی انہاں نوں، جڑی عورت تنور بنا دیندی سی. انہاں نال ایک دو ہانڈیاں گھروں پکا کے لے آنیاں. لوگ آنے، سادہ زمانہ، بے ایک روٹی تلا، روٹی لینی، سالن پوانا، کھا کے چل جانا. سادہ زمانہ سی. وہ ایک بٹیارن بیٹھی روٹی پکا رہی سی. روٹی پکاندے پکاندے تے ایک پلسی آ گیا. دیکھو پولیس والے سارے ہی کوئی ایسے تو نہیں ہوتے، ویسے میری زبان سے نکل گیا پلسی. اگر پولیس والا کوئی بیٹھا ہو صد معذرت کے ساتھ، میں نے صرف ایسی زبان سے نکلا. اللہ کا شکر، تہجد گزار بھی پولیس والے ہوتے ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. تو وہ آ گیا تو انہیں کہا بیبے آ دو روٹیاں تو لا. انہیں روٹیاں لاتی ہیں. بیبے آ سالن کہڑا پکیا؟ انہوں نے کہا بتاؤں پکایا. کہ چل بیبے بتاؤں دے سبزی. وہ لے کے کھان لا پیا. بٹیارن دی نا ہوا خارج ہو گئی آواز دے نال. وہ بڑی شرمندہ ہوئی. انہیں کہا اے پورے دن دا وا جلیبی ورگا سیدھا، انہیں تو میرا ریکارڈ لا دینا ہم جا کے نا. انہیں اپنی خفت مٹان واسطے نا او دا بچہ نال بیٹھا سی، او دے نا اے ماریا. اے بیوقوف، اے کی کردا وا؟ ایدا ماریا نا تاکہ نا مدعا سارا ادھر آ جائے نا ادھر، یعنی وہ سمجھے کہ انہیں حرکت کیتی ہے نا. اچھا وہ بھی اللہ دے فضل نہ پورے دن دا سیگا. انہیں کھانا کھونا کھادا، ٹھڑ تے ہاتھ پھیریا، چنگی انہیں ہوا خرج کیتی آواز دے نال. بولو وٹ کے نیانے دے ماری. کہندا اے کی کردا؟ تے او بٹیانن کہندی وے بھائی آ کی؟ کہندا میں سمجھا تھوڑے رواج آ، ماری آپ جاؤ کئی دوجیاں نو جاؤ. ٹھیک ہے بھائی. اب سنو بات. اب ہمارا مزاج بن گیا ہے، ہم ہر بات دوسروں پہ ڈالتے. متوجہ ہو بھائی، بیٹے توجہ کرو. بیٹے آپ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنا، توجہ کرو. چلو بس واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ. آ گئے نا واپس. یہ صرف یہ سمجھانا چاہ رہا تھا ہمارا مزاج بن گیا ہے کہ خود گناہوں میں ملوث ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے. گھر کے 5 افراد بالغ ہیں، قریب البلوغ ہیں، 5 کی پاکٹ کے اندر پوری دنیا کی گندگی موبائل کی شکل میں موجود ہے. رات کا وقت ہے اور یوں اوپر کمبل اٹھا ہوا ہے. ماں کو بھی پتا ہے یہ کمبل کیوں اونچا ہے، اور باپ کو بھی پتا ہے رضائی کیوں اونچی ہے. باپ بھی چشم پوشی سے کام لے رہا، ماں بھی چشم پوشی سے کام لے رہی، اس لیے کہ باپ بھی اپنے کمرے میں وہی دیکھتا ہے، ماں بھی وہی دیکھتی ہے. ہم خود نافرمانیوں کے انبار لگا بیٹھے اور ہر بات دوسروں پہ ڈال رہے. ہر بات کیا کر رہے؟ دوسروں پہ ڈال رہے. دیکھو میرے پیارو، جتنے حالات کا تغیر ہے وہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے، تیرے ہی اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا. توجہ دو، تیرے ہی اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں ہے مشکل کا آسان ہونا. ورنہ مشکل نہیں ہے مشکل کا آسان ہونا. سارے عالم پہ ہو سلطنت تیری، سمجھ جائے اگر مسلمان تو اپنا مسلمان ہونا. سارے عالم پہ ہو سلطنت تیری، سمجھ جائے اگر تو اپنا مسلمان ہونا. اگر تجھے پتا چل جائے تو دنیا میں کس لیے آیا تھا اور اس پر عمل پیرا ہو جائے، خدائے پاک کی قسم پوری دنیا پہ اللہ نے تیری حکومت کا وعدہ کیا ہے. تیری حکومت کا کیا کیا ہے؟ وعدہ کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ دو تھوڑی، آپ کڑی میں دیکھیے
رکھی ٹائم دی بھی تو بہت کم نہ ہو. چلو بھی توجہ کرو، ٹائم توجہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے 11 ہجری کے اندر تشریف لے گئے. ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے. 2 سال 3 مہینے تک تقریباً خلافت رہی ہے. 13 ہجری کے اندر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا. 11 لاکھ مربع میل پہ اللہ نے ان کو سلطنت عطا فرمائی ہے. اس کے بعد امیر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. 24 ہجری کے اندر جا کر ان کی شہادت ہوئی ہے. 22.5 لاکھ مربع میل تک اللہ کی ذات نے سلطنت عطا فرمائی ہے. اور 36 ہجری کے اندر جا کر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی. 44 لاکھ مربع میل پہ اللہ نے حکومت عطا فرمائی ہے. اور اس کے بعد 40 ہجری کے اندر جا کر حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی. اور اس میں تھوڑی سی کمی آئی. 6 مہینے حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ رہے. سن 40 ہجری کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. سن 60 ہجری کے اندر جا کر ان کی وفات ہوئی. اللہ نے 64,65,000 مربع میل کے اوپر سلطنت عطا فرمائی. 110 ہجری تک صحابہ کا دور تھا. پوری دنیا کے اوپر صحابہ کی چلتی تھی. پوری دنیا پر صحابہ کی چلتی تھی. کن کی چلتی تھی بولو؟ صحابہ کی چلتی. کیوں چلتی تھی؟ اس لیے کہ وہ اللہ رسول کے تابع ہو کے چلتے تھے. اس لیے کہ وہ کس کے تابع ہو کے چل رہے تھے؟ راہیں ترقیوں کی. یہ خواجہ عزیز الحسن مذہوب رحمہ اللہ کے جملے صحابہ کی طرف سے. راہیں ترقیوں کی کیوں ہم پہ سب نہ کھلتی، ہادی تھا سرگروہ پیغمبراں ہمارا. ہادی تھا سرگروہ پیغمبراں ہمارا. اس نبی کو اپنا پیغمبر کو، اس نبی کو پیغمبر کو اپنا ہادی بنایا. اللہ نے پوری دنیا پہ سلطنت عطا فرمائی، پوری دنیا کے اوپر. اور پتہ کیسا زوردار کام تھا؟ بہا نرمنی سپہ سالار ہے ہرکل کی طرف سے، رومی سپہ سالار 5 لاکھ فوج کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. کتنی فوج کے ساتھ؟ 5 لاکھ فوج کے ساتھ بیٹھا ہوا. جنگ یرموک کا یہ واقعہ 15 ہجری کا. کچھ قیدیوں کے بارے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بات کرنے کے لیے چلے نا، کہ چلو ذرا بات کروں ان سے جا کر. جب جو محل میں داخل ہوئے وہ تخت پہ بیٹھا ہوا تھا. او بچوں بیٹے ادھر توجہ کرو، ان کو متوجہ کرو نا، پاس بیٹھنے والا نا متوجہ کرو ان کو. بچے ہیں نا، ان کو شعور نہیں نا ان چیزوں کا. اسی لیے شریعت نے پہلی صف بڑوں کے لیے متعین کی اور اس کے بعد میں بچوں کو رکھا نا آخر میں، پھر عورتوں کو پیچھے رکھا. تو شریعت کے تو ہر چیز میں عمل میں خوبصورتی ہے. متوجہ ہو بھئی. 5 لاکھ فوج کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ چند صحابہ کو لے کر کچھ قیدیوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے محل میں گئے. ذرا توجہ دینا. جب محل میں داخل ہوئے دیکھا تو بڑے تخت پر شان و شوکت سے بیٹھا ہوا. خالد بن ولید رضی اللہ نے دیکھا نیچے کارپیٹ جو قالین ہے وہ ریشم کا ہے نا. تو صحابہ کو کہا اس کو اٹھاؤ. انہوں نے اٹھا کے یوں اٹھا کے پھینکا نا ایک طرف. کیوں جی؟ کوئی سمجھ آ رہا ہے یہاں سے یا نہیں سمجھ آ رہا؟ 5 لاکھ کی فوج ہے، چند نہتے آدمی، اور انہوں نے اپنے سامنے نبی کی شریعت کے خلاف دیکھا کہ یہ تو قالین اللہ کے نبی نے ریشم کا منع کیا. صحابہ کو اشارہ دیا اٹھاؤ پھینکو ان کو. اقبال مرحوم تڑپا ہے یہاں، سنو کیا کہہ رہا. غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی، شاید کسی حرم کا ہے تو بھی ہے آستانہ. اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ کردہ کار حرانہ. تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا وہ جذبے کلندرانہ. غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی. جب کارپیٹ کو اٹھا کے اس ریشم کے قالین کو اٹھا کے پھینکا تو بہان نے کہا خالد کیا بات ہے، تمہارے اعزاز کے لیے تو بچھایا ہے. پتہ چلا آ رہا ہے آپ، یہ کرسیاں سونے کی تمہارے اعزاز کے لیے تو بچھائی ہے.
اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. خالد بن ولید رضی اللہ پہ بڑا خوبصورت جملہ کہا, فرمایا والارض فرشناها فنعم الماہدون منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى. فرمایا تیرے ان قالینوں سے اللہ کی بچھائی ہوئی زمین بہتر ہے, اور فرمایا کہ اسی زمین سے پیدا ہوئے ہیں, مٹی سے پیدا ہوئے ہیں, اسی مٹی میں جائیں گے, قیامت کے دن اسی سے اٹھا دیے جائیں گے. اس لیے ہم چیزوں کو پسند نہیں کرتے جو ہمارے نبی کو پسند نہیں. کیا بات ہے یار, ہے دیکھو جو اس قدر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو لے کے چلیں, ان کے دبدبے نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا. تو اس بہان نے کہا خالد یار ایک بات تو بتاؤ, توجہ سے سنو بھائی, ساری گفتگو یہی بات کرنی, بس وقت تقریباً ختم ہو رہا. کہا کیا؟ فرمایا کہ خالد کوئی ایسی شکل ہے کہ ہم بھائیوں کی طرح آپس میں یہاں رہ لیں, لڑائیاں جھگڑے جنگیں ختم ہو جائیں. فرمایا ہاں ایک راستہ ہے, اسلم تسلم, مسلمان ہو جاؤ تم سلامتی پہنچاؤ گے. تم ہمارے بھائی ہو, ہم دنیا کے لیے تمہارے پاس نہیں آئے, حکومتوں کے لیے تمہارے پاس نہیں آئے, اور دنیا کی چیزوں کے لیے, مال غنیمت کے لیے نہیں تمہارے پاس آئے. ہم تو اللہ کے نبی کا پیغام لے کر آئے ہیں. اگر مسلمان ہو جاتے ہو, تم ہمارے بھائی ہو, یہ ساری چیزیں تمہیں مبارک ہوں, پھر بھائیوں کی طرح رہیں گے. یہ کہا خالد چپ ہو گئے. پورے دربار میں سناٹا ہے. شیر چوپا تو سناٹا تو ہونا ہی ہے. چپ, سناٹا, اب کوئی نہ بولنا, جیسے وہ سناٹا نہ وہ ہے, دیکھا نا بالکل سناٹا ہے. اس کے بعد خالد نے کہا, جملہ کہا وہ سنا, کہا بہان لیکن تمہیں ایک بات بتائی دیتا ہوں, اگر تو مسلمان نہ ہوا, میں وہ وقت اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, تیرے گلے میں رسا ڈال کر تیرے اس تخت سے گھسیٹتے ہوئے امیر المومنین کے قدموں میں لے جا کے تجھے ڈال دوں گا. کیا بات ہے یار, یقین کرو 1400 سال پہلے کا واقعہ ہے. آج بھی بول کے بھی ایمان کو جلا ملتی. او خالد کس سطح پہ بول رہا ہوگا یار. پھر دوبارہ یہ جملہ سن, ابہان تجھے ایک بات بتائے دیتا ہوں, اگر تو مسلمان نہ ہوا, میں وہ وقت اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ میں تیرے گلے میں رسا ڈال کر تجھے یہاں سے گھسیٹتے ہوئے امیر المومنین کے قدموں میں لے جا کے ڈال دوں گا. اسے غصہ آ گیا نا, 5 لاکھ فوج پیچھے, غصہ تو آنا ہی چاہیے تھا. اس نے اشارہ دیا, ان کو پکڑو, گرفتار کرو, ان کو قتل کر دو. خالد کے کانوں میں جملہ پڑا, اسی وقت صحابہ کو یوں مخاطب کیا, فرمایا اگلی ملاقات حوض کوثر پہ ہوگی. اتنا جملہ کہا. اتنا جملہ سنتے ہی بہان کے ہونٹوں پہ مصنوعی مسکراہٹ تھی. کہ نہیں خالد یار کوئی مسئلہ نہیں یار. وہ سمجھتا تھا یہ جملہ بڑا انتہا کا جملہ ہے. اگلی ملاقات کہاں ہوگی؟ اسی وقت اس کے چہرے کے زاویے بدلے. سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے, پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے, نہ پے تیرے بحر تخیل کے کنارے, دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے. میرے عزیزوں, میرے پیارو, خدائے پاک کی قسم, اللہ کی ذات نے دشمنوں کو ہمارے اوپر جو مسلط کیا, اس وجہ سے مسلط کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے وہ ساری اس کی وضاحت فرمائی. جب اللہ والوں سے نفرت ہوگی, دنیا بنانے میں لگیں گے اور روپے پیسے کے جمع کرنے میں لگیں گے, اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ دشمنوں کو بھی ان پر مسلط کر دیں گے. وہ گائے کا پجاری, پیشاب پینے والا, جس کو دنیا کی سب سے ڈرپوک قوم کہی جاتی ہے, وہ بھی آنکھیں اٹھا اٹھا کے ہمیں دیکھ رہا. کیوں دیکھ رہا؟ اس لیے کہ اپنے اللہ رسول سے تعلق توڑ بیٹھے, ان گناہوں میں مبتلا ہوئے, ورنہ ان کی جرت کیا تھی. بنیا نہ بنیا ہندو, یہ دنیا دی سب تو ڈرپوک قوم سمجھی جاندی. انگریز دا زمانہ سی, انہیں نے دی فوج بھرتی بند کرتی بنیاں دی, ہندوؤں دی. وہ انہوں نے اپنا ایک لیڈر بنایا, انہوں نے کہا پتہ کر کے آؤ, صاحب نو پوچھو
साड़ी भर्ती क्यों रोकती? उन्होंने आके पूछा कि साहब हमें फौज में भर्ती करना क्यों छोड़ दिया? उन्होंने कहा तुम डरपोक होते हो, इसलिए तुम फौज में नहीं चल सकते, फौज में बड़े दिल वाला आदमी चाहिए। उसने कहा नहीं साहब, हम डरपोक नहीं होते, आप जो है हमारा इम्तिहान करें। वो हिंदू दे सिर ते ना टोपी सीगी, उन्हें सामने फौजी खड़ा सी, अंग्रेज उन्होंने रंगरूट नूं कहंदा फौजी नूं, कहंदा सिर च फैर मार, एदी टोपी च फैर लगे एदे सिर च ना लगे। उन्हें निशाना लैके फैर मारिया ना, टोपी उबड़ के औग गई। ये हिंदू चुप करके इदा खड़ा ना। ओ साहब अंग्रेज कहंदा हम तो आपको डरपोक समझते रहे, आप तो बड़े बहादुर हो भाई, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे लोग हो, तो आपके आज के बाद फैसला करते हैं आपको फौज में भर्ती करने का। तो नाल ही अपने रंगरूट नूं कहंदा इनकी टोपी उठाओ और टोपी जो है इनको सलवा के दे दो। तो हिंदू खसियानी जबान ना पता की कहंदा, टोपी भी सलवा दो, धोती भी तलवा दो। मेरा ख्याल आ ही गया समझ सारे की कहंदा, टोपी भी सलवा दो तो धोती भी नॉन स्टॉप भी चल गई है थले। खुदा की कसम मेरे अजीज दोस्तों, ये इतनी डरपोक कौम थी, हम अल्लाह रसूल से रिश्ता तोड़ बैठे, अल्लाह ने इनको भी हमारे सामने खड़ा कर दिया, इनको भी खड़ा कर दिया। ओ भाइयों अल्लाह का वास्ता है, अल्लाह रसूल को राजी कर। आखिरी एक जुमला सुनो, अब भी ये हालात बने हैं तुझे होश में लाने के लिए, शमे ईमान और यकीन की दिल में जलाने के लिए। आओ सिजदों में गिरें, अपनी जबीनें रगड़ें, उस रूठे हुए मौला को मनाने के लिए। मेरे अजीजों, अल्लाह नाराज हो चुके हैं, जिसकी वजह से हालात वो सामने हैं, कहत पड़े हुए हैं, हुक्मरान जालिम फासिक फाजिर किस्म के लोग हैं, खाइन किस्म के लोग हैं, अल्लाह गैरों को मुसल्लत करते चले जा रहे हैं। इसलिए भाइयों, आज की इस मजलिस की वसातत से अज़म करके जाओ कि इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज बाजमात मसाजिद में अदा करेंगे। सारे कहो इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह की जात ने माल दे रखा है उसकी ज़कात अदा करो, अगर जिम्मेदार है उसका उशर अदा किया करो, और अगर पैसा है अल्लाह ने हज फर्ज कर दिया है, अल्लाह के फराइज को अदा करो। सर के बालों से पांव के नाखनों तक नबी के सांचे में डालने की कोशिश करो। खुदाए पाक की कसम, इस रास्ते पे पड़ेंगे, अल्लाह पहली सदी की वो खोई हुई इज्जत जो हमारे हाथों से निकल गई, अल्लाह दोबारा फिर अता फरमा देंगे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतुल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। ऐ अल्लाह, जो कुछ कहा सुनांगे अमल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, कहने सुनने वाले सारे मोहताज हैं, सबको अमल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, दुनिया आखिरत की इज्जतें, इफ़्फ़तें, आफियतें अता फरमा। दुनिया आखिरत की जिल्लतों, रसवाइयों, नदामतों, नकबतों से महफूज फरमा। अल्लाह, जिन अमाल के ऊपर तेरे प्यारे नबी ने अज़ाबात बतलाए, प्यारे मौला उन अमाल से हम बचने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह, जिस पे रहमतें उतरती हैं उन अमाल को करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, जिन बच्चों ने कुरान पाक हिफज किया किताबों में, या अल्लाह वो आगे बढ़े। या अल्लाह, इनके हिफज करने को, असाज़ा की मेहनतों को कबूल फरमा ले। अल्लाह, वालिदैन के लिए जो आपने वादे फरमाए, नबी ने वादे फरमाए, अल्लाह इन बच्चों के हक में पूरे फरमा दे, वालिदैन के हक में पूरे फरमा दे, असाज़ा के हक में पूरे फरमा दे। ऐ प्यारे मौला, जितना हो रहा है आप कबूल फरमा लें। अल्लाह, जो कमी कुताई हो रही है अपने फजल से माफ फरमा दें। अल्लाह, सब जरूरियात को गैब के खजानों से पूरा फरमा दें। या अल्लाह, मोहब्बत के साथ जो इन सलासिल में लगे हुए हैं, या अल्लाह उनके खर्च करने को कबूल फरमा। अल्लाह, उनके घर बार में, जान माल में, इज्जत आबरू में बरकत अता फरमा। या अल्लाह, जो तेरे घर के लिए, तेरे मदरसों के लिए, तेरे दीन की फैलाव के लिए, इशाअत के लिए या अल्लाह खर्चते हैं, या अल्लाह उनके मालों में बरकत अता फरमा। या अल्लाह, उनके बालों में बरकत अता फरमा। अल्लाह, हमारे बीमारों को हर किस्म की बीमारी से शिफा अता फरमा। अल्लाह, जिन दोस्तों ने दुआओं के लिए कहा, कहना चाहते थे नहीं कह सके, अल्लाह सबके जायज़ और शरई तमन्नाओं को पूरा फरमा। अल्लाह, हमारे जितने अजीज़ व रिश्तेदार कराबतदार दुनिया से चले गए, बिलखुसूस वालिदैन करीमैन, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा। अल्लाह, करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। अल्लाह, मांगना नहीं आता बिन मांगे अता फरमा। प्यारे मौला, मांगना नहीं आता
بن مانگے عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل سے، کرم سے، رحم کے معاملے فرما. یا اللہ امت مسلمہ کے حال پہ رحم کر دے. یا اللہ پوری امت کو اعمال پہ کھڑا کر دے. یا اللہ سب کو 5 وقت کی نماز ادا کرنے والا بنا دے. یا اللہ سب کو ایک دوسرے کے حقوق پہچان کر اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے. یا اللہ معاملات ہمارے سب کے صحیح کر دے. یا اللہ ہماری زبانوں کو جھوٹ سے محفوظ فرما، غیبت چغلی سے محفوظ فرما. اے پیارے مولا اپنے فضل و کرم سے ہماری سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیں. اللہ جو مانگا ہے عطا فرما دیں، جو اپنی کم فہمی کی وجہ سے نہیں مانگ سکے، مانگنا چاہیے تھا، اللہ وہ بھی عطا فرما دیں. اللہ ہم نے مانگا اپنے گمان کے مطابق، آپ عطا کر دیں اپنی شان کے مطابق. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.